ہے کہ جماعت نے جو شروع سے کام کیا وہ کام کچھ اچھا تھا، کئی لوگوں کے لیے نفع اور خیر بھی ثابت ہوئی۔ اب اس وقت ان پہ خیر غالب تھی، اس وقت شر غالب ہے۔ اور یہ صرف ہم نہیں کہہ رہے، مفتی تقی عثمانی جیسا معتدل آدمی، اس کی تقریر ترمذی، بلکہ ان کی نیٹ پر تقریر موجود ہے کہ تبلیغی حضرات لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں۔ صحیح ہے۔ مفتی ضرب علی خان جیسا آدمی جو کراچی میں سب سے بڑا مفتی ہے، اس کے 8-9 بیان آ چکے ہیں کہ یہ لوگ لوگوں کو خراب کر رہے ہیں، گمراہ کر رہے ہیں۔ مفتی عیسیٰ صاحب، یہ نصرت العلوم کا مفتی ہے، ادھر پڑھا ہے، شیخ سرفراز خان کا شاگرد ہے، اس کی کتاب ہے کلمۃ الہادی، اس میں ان تبلیغیوں کے سب خرافات انہوں نے بیان کیے، اور انہوں نے تو بہت سخت الفاظ لکھے کلمۃ الہادی۔ اس کے علاوہ تقریباً 34 کتابیں علماء کی شائع ہو چکی ہیں۔ دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ بھی نیٹ پر موجود ہے کہ یہ لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں اور یہ پٹڑی سے اتر چکے ہیں۔ بہرحال اب علماء کی آنکھیں کھل رہی ہیں، تو ہمارا کسی فرقہ کے ساتھ جو جھگڑا ہے وہ ذاتی نہیں ہے، ہم نے دیکھنا ہے کہ دین کو نقصان کون دے رہا ہے، جو دین کو نقصان دے گا ہم پر بیان کرنا واجب ہے، اور فائدہ کہاں ہے۔ باقی امام اعظم شوال کے 6 روزوں کو مکروہ مطلق قرار دیتی ہے۔ میرا خیال تو ہے کہ لکھنے والے کو نہ مکروہ کا معنی آتا ہے نہ مطلق کا، پہلے یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ مکروہ مطلق کا کیا معنی ہے، چاہے متتابعن ہوں یا متفرقن، سارے کتب حنفی اس سے بھرے ہیں، سارے۔ میرا خیال ہے تو انہیں 2-4 دیکھی ہوں گی، سارے نہیں دیکھے۔ اگر میں آپ سے پوچھ لوں کہ تمام کتب حنفی ہیں کتنی، تو دن کو تارے نظر آئیں گے، یہ بھی پتہ نہیں ہوگا۔ اور دعویٰ اتنا کیا ہے کہ ساری کتب، لگتا ہے کہ ساری کتب احناف کا یہ مطالعہ کر کے آئے ہیں، اور آئے گی قدوری بھی نہیں انشاءاللہ۔ اس سے بھرے ہیں، بھرے نہیں، یہ ایک مسئلہ ہے، یہ بھی جھوٹ ہے کہ کتب حنفی ایک ہی مسئلے سے بھرے پڑے ہیں۔ وہ تو مسئلہ ایک لین کا ہے، تو ساری کتاب کیسے بھر گئی اس سے؟ مسئلہ یہ ہے کہ شوال کے جو روزے ہیں یہ مستحب ہیں، 6 روزے شوال کے مستحب ہیں، یہ آپ رکھ سکتے ہیں۔ امام صاحب کا جو قول ہے وہ غالی کے بارے میں ہے، جو غلوب کرتا ہے اور ان کو وجوب اور فرض کے درجے میں لے جاتا ہے، تو ایسی صورت کو امام صاحب نے انکار کیا ہے۔ باقی استحباب پر تمام حنفی بھی متفق ہے، احناف کا بھی اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ امام صاحب کا ایک قول آ رہا ہے باقی ائمہ سے بھی، بلکہ امام صاحب نے خود فرمایا اذا صح الحدیث فہو مذہبی، جہاں حدیث صحیح مل جائے تو وہ میرا مذہب ہے، اور صحیح حدیث سے ثابت ہے، لہذا اس کو امام صاحب کے خلاف کہنا ہی جہالت ہے۔ دوسرا کہتے ہیں امام مالک معطا صفحہ 256 میں اس کو بدعت بے دینی لکھا ہے، یہ بھی آپ کا اضافہ ہے، وہ بھی ذرا دوبارہ پڑھ لے۔ ان المیت یسمع فی الجملہ، فی الجملہ کا پہلے معنی متعین کر، فی الجملہ کس کو کہتی ہیں؟ مجموعۃ الفتاویٰ کا جو حوالہ دیا، فی الجملہ خرق عادت سماع کو کہتی ہے، خرق عادت، اور جو عادتاً مردوں کے سننے کا قائل ہے وہ مشرک ہے۔ خرق عادت سماع کا قائل ہم خود ہیں، فی الجملہ خرق عادت ہم خود سماع کے قائل ہیں، اور وہ خرق عادت ہے، تو بات نہ سمجھنے کی وجہ سے اتنی لمبی پرچی لکھ دی۔ یسمع فی الجملہ، مجموعہ صراط مستقیم، بھئی یہ شرعی کتابیں کون سی؟ ادلہ اربع، ہمارے ہاں 4 دلیلیں ہیں، کتاب اللہ، سنت اور اجماع الامہ اور اجتہاد۔ یہ جو آپ نے اقتضاء صراط مستقیم اور مجموعۃ الفتاویٰ کے حوالے دیے، یہ نہ قرآن ہے، نہ سنت ہے، نہ اجماع ہے، نہ اجتہاد ہے،
تو اس پر وقت ضائع کرنے کی ضرورت نہیں۔ اگر کوئی مردوں کے سننے پہ دلیل ہے تو لاؤ، کتاب اللہ سے، سنت صحیحہ سے، اجماع صحابہ سے، یا امام اعظم امام ابو حنیفہ یا امام احمد یا امام شافعی سے یا امام مالک سے کہ مردے عادتاً سنتے ہیں، ایسی کوئی دلیل ہے تو لاؤ۔ باقی رہ گئے متاخرین علماء فی الجملہ فلانا فلانا، نہ اپنے یہ عبارتیں سمجھی ہیں اور نہ ہی یہ کوئی شرعی حجت ہے کہ جہاں جو مجموعۃ الفتاویٰ میں آ گیا اقتضاء صراط مستقیم، یہ تو بہت متاخرین علماء ہیں، اور متاخرین کا ضابطہ یہ ہے کہ ان کی بات بغیر دلیل کے قطعاً حجت نہیں۔ باقی اگر مزید گفتگو کی ضرورت ہے تو ابھی دفتر میں آ جائیں، انشاءاللہ آپ کا کھاتہ پورا کر دیتے ہیں۔ صلاۃ تسبیح کے بارے میں کیا حکم ہے؟ آج کل عورتیں گھروں میں اور مردوں مسجد میں پڑھتے ہیں، اس کے بارے میں کوئی صحیح حدیث آج تک میری نظر سے نہیں گزری۔ حدیث صحیح ہو میرے علم میں نہیں آئی۔ رفع الیدین تیز آمین کہنا مسنون عمل ہے۔ کون سا رفع الیدین؟ رفع الیدین کون سا جو غیر مقلد کرتے ہیں؟ غیر مقلدوں والا رفع الیدین کرنا قطعاً مسنون نہیں۔ ہم بھی رفع الیدین کرتے ہیں، یہ بھی رفع الیدین ہے، تکبیر تحریمہ یہ مسنون ہے، تو تکبیر تحریمہ پر رفع الیدین کرنا مسنون ہے۔ تکبیر تحریمہ کے علاوہ کسی جگہ پر فرائض میں رفع الیدین کرنا اسے سنت کہنا بدعت ہے، کیونکہ اس کا مسنون ہونا ثابت نہیں۔ یہ غالی غیر مقلدین جہلا کہتے ہیں، لیکن آج تک ان کو سنت کی تعریف نہیں آئی۔ اور اگر کسی کو زیادہ ناز ہو تو اس غیر مقلد کو کہو پہلے سنت کی تعریف کر، پھر ایک ایسی حدیث پیش کر اپنی تعریف کردہ سنت کی تعریف پر کہ جو 13 رکوع جاتے رکوع سر اٹھاتے تیسری رکعت کی ابتداء میں رفع الیدین کرنا سنت ثابت ہوتا ہو، ورنہ یہ افتراء علی الرسول ہے، اس سے توبہ کرنی چاہیے۔ رفع الیدین کا مسئلہ، آمین کہنا مسنون عمل ہے۔ تیز آمین کا کیا معنی ہے؟ جو دیوار کو گرا دے۔ آمین ہے دعا، اور دعا کے بارے میں قرآن کریم کا ضابطہ ہے ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ۔ اللہ کو دعا پسند ہے جو خفیہ ہو، آہستہ ہو۔ تیز دعا اللہ کو پسند نہیں ہے۔ تو آمین دعا، اور دعا کا قرآنی ضابطہ ہے کہ دعا ہو آہستہ، اس لیے آمین بھی آہستہ ہے۔ بخاری میں حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ من وافق تامینہ تامین الملائکہ غفر لہ ما تقدم من ذنبہ۔ جب تم آمین کہتے ہو فرشتے بھی آمین کہتے ہیں، جس کی آمین فرشتوں جیسی ہوئی تو اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اب جب فرشتے آمین کہتے ہیں تمہیں سنائی دیتا ہے؟ اور حنفیوں کی آمین ایسا، تو موافق کس کی آمین ہوئی؟ فرشتوں کے، احناف کی۔ ہماری آمین فرشتوں کے موافق ہے۔ اور جو غیر مقلدوں والی آمین ہے آمین، یہ آمین کہیں بھی نہیں۔ تو بہرحال آمین صحیح ہے، اور آمین دعا ہے۔ دعا آہستہ قرآنی ضابطے کے مطابق یہی افضل ہے۔ ان کا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے، غیر مقلد جو ہیں ان کا عقیدہ غلط ہے، ان کا قرآن پہ ایمان نہیں ہے۔ یہ روایات کو قرآن پہ حاکم بناتی ہیں، اور جو روایات کو قرآن پہ حاکم بنائے وہ بدعتی زندیق ہے، اس کے پیچھے نماز نہیں ہے۔ ایک عالم میں سنا، بھائی پرچیاں مختصر لکھا کرو خدا کے بندے۔ رسول اللہ کے صحابہ جن کو جنت کی بشارت نہیں ملی نام لے کر، ان کے لیے عذاب قبر سے نجات کا کوئی وعدہ اللہ نے نہیں کیا، اور دلیل دی چغل خور پیشاب سے نہ بچنے والے نبی کریم ٹہنیاں لگا کر عذاب میں تخفیف کی، کیونکہ فرشتوں کے لیے مشرک کے لیے فلا یخفف عنہم العذاب ہے، تو معلوم وہ مسلمان گناہ گار تھے۔ اس طرح بوڑھی حبشی عورت خادمہ مسجد جنازہ نبی نے جب پڑھا تو فرمایا میرے آنے سے قبل
سارے قبر میں تاریکی میں تھی، اللہ نے میرے آنے کی وجہ سے نور بھر دیا، معلوم ہوا جن کی قبریں بھر دی گئیں نور سے۔ بھائی مسئلہ یہ ہے کہ یہ لوگ ہوتے ہیں کچے، پڑھے ہوئے نہیں ہوتے، بعض وہ ہوتے ہیں جو ساری زندگی منطق فلسفہ صغر و کبروں میں رہتی ہیں۔ جو مسئلہ ہے کہ پیغمبر کریم کے صحابہ، ان کے بارے میں قرآن کریم میں گارنٹی ہے لہم مغفرۃ ورزق کریم، اللہ نے ان کے لیے بخشش تیار کی اور عزت کی روزی۔ جو عذاب القبر ہے یہ بھی عذاب آخرت کا حصہ ہے، عذاب القبر یہ عذاب آخرت میں شمار ہوتا ہے۔ تو پیغمبر کریم کے صحابہ آخرت، قبر، عالم قیامت جب مغفور ہیں، لہم مغفرۃ ورزق کریم، ان کے لیے عزت کی روزی ہے۔ پھر اصحاب رسول کے لیے عذاب قبر ثابت کرنا یہ بہت بڑی جسارت ہے۔ تو اب بعض اصل میں ہر آدمی محقق بنا ہے نا، جیسے میں نے پہلے عرض کی کہ کم از کم مسئلہ بیان کرنے کے لیے مسئلہ کی تحقیق ہو۔ حالانکہ قانون یہ ہے، اب اس مولوی صاحب کو جو شبہ پڑ گیا کہ فلانی روایت میں آ گیا، وہ روایت خبر واحد ہے، بخاری میں ہے لیکن خبر واحد ہے، اور سب فقہا کا ضابطہ ہے کہ خبر واحد ظنی ہے، قرآن قطعی ہے، اور اصحاب رسول کی عظمت و مغفرت و رفعت و شان کی بلندی معیار حق ہونا، عظمت صحابہ، عدالت صحابہ، یہ تواتر سے ثابت ہے۔ صحابہ کا مغفور ہونا قطعی دلائل سے ثابت ہے، اور ضابطہ فقہا کا یہ ہے کہ جو چیز قطعی دلائل سے ثابت ہو اس کے مقابل اخبار احاد کی کوئی اہمیت نہیں، کوئی حیثیت نہیں۔ تو اب یہ بیچارہ اس خبر واحد پہ بیٹھ گیا اور تواتر کو چھوڑ دیا، قرآن پاک کی نصوص قطعیہ کو چھوڑ دیا۔ بہرحال ہمارا شرح صدر کے ساتھ یہ نظریہ کتاب و سنت سے منصوص علیہ یہ نظریہ ہے کہ اصحاب رسول سب مغفور ہیں، اللہ کے ہاں وہ بخشے بخشائے ہیں، اور قبر یا آخرت کا عذاب رسول اللہ کے صحابہ کو نہیں ہو سکتا۔ اور اس پر جو ہے وہ نصوص موجود ہیں، جن روایات میں بعض صحابہ کے معذب ہونے کی بات ہے وہ سب اخبار احاد ہیں، اور ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، ہمیں اللہ کی رحمت ان نصوص کے پیش نظر یقین ہے کہ پیغمبر کریم کے سب صحابہ عذاب قبر سے بھی محفوظ ہیں، عذاب آخرت جہنم سے بھی محفوظ ہیں۔ انگلش لکھی ہے کیا لکھا ہے؟ غیر اللہ کا نظر نیاز خنزیر سے بڑھ کر حرام ہیں یا نہیں، اس میں کوئی شک ہے؟ قرآن پاک میں 4 مقام پہ ذکر کیا ہے، انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ۔ اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کی شان ہے، قرآن کریم کا یہ قانون ہے، جب قرآن چند چیزوں کو مختلف مقامات پہ ذکر کرتا ہے تو قرآن ترتیب بدل دیتا ہے۔ جیسے جو علمہم الکتابہ ویزکیہم، کہیں یزکیہم کو پہلے ذکر کیا، قرآن کا قاعدہ ہے، لیکن یہ واحد مضمون ہے کہ قرآن نے 4 مقامات پہ اس کو ذکر کیا، اور چاروں مقامات پہ ترتیب ایک ہی رکھی، ترتیب نہیں بدلی ایک۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس ترتیب میں خاص راز ہے، اور وہ خاص راز غور کرنے سے معلوم ہوا کہ جو انما حرم علیکم المیتۃ، اللہ نے فرمایا مردار حرام، مردار حرام ہے، لیکن اس کی بعض چیزوں کا استعمال جائز ہے، چمڑا وغیرہ دباغت کر لیا جائے، اور اس طرح کی بعض چیزیں جائز فرمایا۔ والدم دوسرے نمبر پہ خون ہے، خون بھی بعض جو جگر کا خون وغیرہ یا بعض دوسرے خون ہیں ان کو بھی جو گوشت کے اوپر لگ جاتا ہے، خون لگا ہوتا ہے، تو اس کو پلید نہیں کہا گیا، حرام نہیں کہا گیا، کچھ نہ کچھ اس میں گنجائش چھوڑی۔ لیکن لحم الخنزیر، خنزیر پورے کا پورا پلیت ہے، خنزیر کے بالوں میں علماء کا اختلاف ہوا، لیکن باقی سب کا سب نجس العین ہے، اس میں کوئی گنجائش نہیں۔ اور اس کے اوپر بیان کیا ہے ما اہل بہ لغیر اللہ، تو یہ ترقی من الادنی الی الاعلی، مردار سے بڑا حرام خون
اور خون بھی کے دم مسفوح، اور وہاں پر دم مسفوح کے علاوہ میں رعایت رکھی، لیکن خون دم مسفوح حرام، اور اس کے بعد خنزیر، اور خنزیر کے بعد چاروں مقام پہ رکھا غیر اللہ کی نظر و نیاز اور غیر اللہ کے نام کی منت منوتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہی بیان کیا کہ غیر اللہ کے نام پر جو تقرب کے لیے نظر نیاز ہے یہ خنزیر سے بھی بڑھ کے حرام ہے۔ بے شک رہتا ہے کوئی؟ فآخر دعوانا